بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حضور مصر کی شمالی پہاڑیوں کے قریب ایک ایسا گاؤں آباد ہے جس کا نام خمس مرات ہے۔ دوستو، خمس مرات عربی زبان کا لفظ ہے اور اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کو 5 وقتی کہتے ہیں۔ اور اس گاؤں کا یہ نام کیوں دیا گیا تھا، اس کے پیچھے ایک راز تھا جو کہ گاؤں کے سردار نے کھولا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی گئی کہ حضور مصر کی شمالی پہاڑیوں کے قریب خمس مرات نامی ایک گاؤں آباد ہے۔ حضور، اس گاؤں کا کوئی بھی آدمی بے نمازی نہیں ہے۔ گاؤں کا ہر مرد، عورت، بوڑھا، بچہ 5 وقت نماز کا پابند ہے۔ حضور، اس گاؤں کے اندر 7 سال کی عمر سے لے کر کوئی بھی بچی اور کوئی بھی عورت، کوئی بھی بوڑھی بے پردہ نہیں ہے۔ اس گاؤں کی ہر عورت، ہر بوڑھی بچی پردہ کرتی ہے۔ حضور، اس گاؤں کے اندر کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور، اس گاؤں کے اندر کوئی قاضی نہیں ہے کیونکہ پچھلے کئی صدیوں سے اس گاؤں کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا۔ قاضی کے پاس کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں گیا۔ قاضی کے پاس کوئی فریب کاری کوئی مقدمہ نہیں گیا۔ حضور، اس گاؤں میں پچھلے کئی صدیوں سے کوئی زنا نہیں ہوا۔ حضور، اس گاؤں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس گاؤں میں جب بھی کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اس گاؤں کے چند سمجھدار نوجوان پورے گاؤں کے اندر ہر دروازے سے 2-2 3-3 سکے لے لیتے ہیں اور جب سارے گاؤں والے وہ سکے اکٹھے کر لیتے ہیں تو اتنے سکے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ گاؤں والے بڑے ہی سادگی سے ان سکوں سے شادی کر لیتے ہیں۔ اور اس عمل کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ گاؤں کا ہر فرد اس شادی کو اپنی شادی سمجھ کر خوشی خوشی مناتے ہیں۔ اور حضور، سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گاؤں والے اپنے درمیان اپنے گاؤں میں کسی بے نمازی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو آخر ان کو کیسے پتہ چلتا ہوگا کہ ہمارے درمیان کوئی بے نمازی ہے یا اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ سن کر بتانے والے نے کہا، حضور، اس گاؤں کو اپنی ایک سرحد ہے اور وہ جب کوئی بے نمازی چاہے وہ چند نماز قضا کیے ہو یا بالکل نماز قضا کرنے کا عادی ہو، اور جب بھی وہ نمازی اس سرحد کو پار کرنے لگتا ہے تو کچھ ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور اس بے نمازی کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور باقی دیگر درباری بھی حیران ہو گئے کہ کیا کوئی ایسا گاؤں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کا گاؤں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن بتانے والا کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا جاسوس تھا، حتیٰ کہ جاسوسوں کا سردار تھا، اور اس جاسوس کی بتائی گئی کوئی بھی بات کبھی رد نہیں ہوئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک انوکھی ترکیب سوچی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسجد کے امام صاحب کا بھیس بدلا اور اس گاؤں کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ ایک عصا لیے اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کے قریب پہنچے تو سلطان نے اپنا گھوڑا وہیں پر باندھ دیا اور جیسے ہی سلطان اس گاؤں کی سرحد کو پار کرنے لگے تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ٹانگوں میں، دوستو اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت سے پہلے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ مصر کی سلطنت پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اسی دوران بہشت نامی قبیلہ مصر کے شہر اسکندر میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا سردار بڑا ہی عیاش اور فضول قسم کا انسان تھا۔ سارے قبیلے والے جانتے تھے کہ وہ سردار قبیلے پر سرداری کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن وہ اپنے سرداری کی وجہ سے اپنے باپ کے بعد سردار بن گیا۔ بہت سارے قبیلے کے لوگوں کو یہ بھی شک تھا کہ اس نے اپنے باپ کی سرداری کی وجہ سے قتل کر دیا، اور کچھ لوگ کہتے تھے ایسا نہیں ہے بلکہ اپنے قبیلے کی بقا کی خاطر اس کے باپ نے لڑتے ہوئے
جان دے دی۔ بہرحال بہت سی روایت میں یہ ملتا ہے کہ اس بہشت قبیلے کا پہلا سردار جس نے قبیلے کی بنیاد رکھی تھی وہ بہت ہی ذہین، عقل مند اور سمجھدار انسان تھا، اور اس کے علاوہ وہ بہت ہی بہادر تھا۔ بازار 20 طلائی سکوں کی ملازمت کرنے والا ایک نوجوان، اس نے جوانی کو ختم کرتے ہوئے 20 سال کے بعد 200 خیموں پر مشتمل قبیلے کی بنیاد رکھی تھی، اور جب لوگ سنتے تھے جو نوجوان بازار میں ماہانہ 20 سکوں پر ملازمت کرنے والا، اس نے اتنے ہی بڑے قبیلے کی بنیاد رکھی، اور ایک ایک جنگ میں وہی سردار ہزاروں کی تعداد میں سکے مال غنیمت کے طور پر حاصل کرتا تھا، اور اس سردار نے اپنی چھوٹی سی عمر میں بڑی بڑی فتوحات حاصل کر دی تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، اور اس کے اس نالائق اور فضول قسم کے بیٹے نے دیکھا کہ اگر میرا باپ زندہ رہا تو یہ میرے چھوٹے بھائی کو، جو کہ مجھ سے زیادہ عقل مند اور ذہین ہے، یہ اس کو سردار بنا دے گا۔ لہذا اس نے وقت آنے سے پہلے ہی اپنے باپ کو قتل کر دیا اور خود قبیلے کا سردار بن گیا۔ قبیلے والوں کو اس سردار کو قبول کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس سردار کا دوسرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا تھا، سرداری کی عہدے پر بیٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے زبردستی اپنے مرحوم سردار کے چھوٹے بیٹے کو سرداری کے عہدے پر بٹھا بھی دیا تو وہ زیادہ قبیلے کے معاملات کو نہیں سنبھال سکے گا، اور یہ قبیلہ اپنی ساکھ کو بھی کھو بیٹھے گا۔ لہٰذا مجبوری میں اگر قبیلے کے لوگوں نے اور چھوٹے چھوٹے سرداروں نے یہی فیصلہ کیا کہ وقت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے سردار کو قبول کر لیں تاکہ قبیلے کی ساکھ باقی رہے گی۔ بہرحال مجبوری کے تحت قبیلے والوں نے اس سردار کو قبول کر لیا، اور وہ سردار اپنی من پسندی سے قبیلے والوں کو لوگوں پر حکومت کرنے لگا۔ لیکن گاؤں والوں کی توقعات کے مطابق اس سردار نے اپنے قبیلے کی عزت کو ڈوبانے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ جب تک اس قبیلے کا سردار زندہ تھا، اس قبیلے میں کبھی بھی مسجد کوئی ویران نہیں ہوئی تھی۔ کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ قبیلے کا کوئی آدمی نماز کے وقت مسجد کے اندر نہ ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبیلے کے اندر کوئی بھی نوجوان مرد یا عورت زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبیلے کے اندر کبھی کسی نے کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ لیکن جیسے ہی اس سردار کی وفات ہوئی اور اس کے بیٹے نے قبیلے پر سرداری کا عہدہ سنبھالا تو پھر سے یہ سارے معاملات شروع ہو گئے۔ آئے دن اس قبیلے میں لڑائی جھگڑے ہوتے، آئے دن اس قبیلے میں شکایات ملتی کہ فلاں لڑکی فلاں لڑکے کے ساتھ جسمانی تعلقات کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، اور کبھی کبھی تو یہ بھی خبر ملتی کہ وہ قبیلے کا سردار خود بڑا عیاش انسان ہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، اور قبیلے والے نہ چاہتے ہوئے اپنی قسمت کو یہی سمجھ کر یہ سب کچھ قبول کرتے رہے، اور اسی دوران اس قبیلے کا سردار کا چھوٹا بھائی مصر کے شہر قاہرہ کے اندر ایک بڑے سے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب اس نے سردار اپنی ظلم کی انتہا کر دی، دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی قاہر کے اندر مدرسے سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا۔ اس کا نام سلیم ابن تراب تھا۔ اب قبیلے والوں کو تھوڑا سا سہارا ملا کہ سلیم ضرور اپنے اس ظالم بھائی کو اس ظلم سے روکے گا اور قبیلے کے معاملات سے پہلے تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے۔ اب قبیلے والے نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے بھائی کو سردار نہیں بنا سکتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور سردار کے چھوٹے بھائی کو آئے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تو سردار کے چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا، یا تو تم قبیلے کے معاملات طے کرنے سے مجھ سے مشورہ کرو، ورنہ میں قبیلے کے اندر ایک نیا جرگہ بلا کر قبیلے کا نیا سردار مقرر کر دوں گا۔ لیکن وہ اپنے بھائی کی بات پر نہ رکا اور اپنی منمانیاں کرتا پھرتا رہا۔ جب بڑے سردار نے دیکھا کہ اگر میں اپنے چھوٹے بھائی کے معاملات کو نہیں سمجھ سکتا، نہیں دیکھتا تو میری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی، لہٰذا اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو، آخر تم کیا چاہتے ہو کہ قبیلے میں کیا کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے۔ تو جب سلیم ابن تراب نے اپنی شرائط اپنے بھائی کے سامنے رکھی تو یہ سن کر اس کا بھائی آگ بگولا ہو گیا
کیونکہ اس کی شرائط ہی کچھ ایسی تھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کو ایک گاؤں میں بدلنا چاہتا ہوں۔ ہمارے قبیلے میں ہر قسم کا انسان آ کر آباد ہو سکتا ہے۔ ہمارے گاؤں کے پاس ایک بڑا سا بازار بنایا جائے گا اور اس بازار میں ہر قسم کی ایسی اشیاء فروخت کی جائے گی جو ہمارا مذہب اجازت دیتا ہوگا۔ ہمارے کاروبار میں کسی قسم کا کوئی سود نہیں ہوگا۔ ہمارے قبیلے میں کوئی آدمی بے نمازی نہیں ہوگا۔ اگر کسی بھی آدمی نے کوئی نماز خطا کر دی تو یا تو وہ اس کو قضا کرے گا، اگر اس نے گاؤں سے نکال دیا جائے گا، اور اس عورت پر پردے کے بغیر اگر گاؤں سے نکلی تو اس کو قبیلے سے بے دخل کر دیا جائے گا، یا پھر اس کو سزا کے طور پر زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ اور میری آخری شرط یہ ہے کہ قبیلے میں جس بھی لڑکے یا لڑکی کی شادی ہوگی اس کے ماں باپ اپنی جیب سے خرچہ نہیں کریں گے، بلکہ ہر گھر سے چند سکے تھوڑے تھوڑے اکٹھے کر کے اس سکوں سے شادی کی جائے گی، تاکہ قبیلے کے لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو اور لوگ سمجھیں کہ ہر شادی ان کی اپنی ہی شادی ہے۔ اور سب سے بڑی اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کے اندر جانے یا انجانے ہمارے قبیلے کے اندر کوئی بھی بے نمازی داخل ہوا تو اس کو فوراً ہی نکال دیا جائے گا، چاہے وہ وقت کا سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سن کر اس کا بھائی نے کہا، یہ ان تمام شرائطوں میں تیری ایک بھی شرط پوری نہیں کر سکتا، تو تم نے جو بھی کرنا چاہتے ہو تو وہ کر لو۔ سردار جانتا تھا کہ میرا بھائی میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ تمام اختیارات میرے پاس ہیں، اور اگر اس میں نے کوئی بھی شرط نہ مانی تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بھائی بڑا ہی ضدی ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا بھائی میری کوئی شرط نہیں مان سکتا تو اس نے ایک بڑا سا جرگہ بلا لیا، جس میں قبیلے کے تمام خواتین، مرد، بوڑھے، بچے حاضر ہو گئے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے کہا، اے لوگو، میں اب اس قبیلے میں نہیں رہ سکتا۔ جو میرے ساتھ چلنا چاہے میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا اور ایسی جگہ جا کر اپنا قبیلہ آباد کروں گا جہاں میں اپنے اصول اور اپنے قانون اپنے مذہب کے مطابق لاگو کر سکوں، اور جو بھی میرے ساتھ آنا چاہے کل سے اپنی تیاری شروع کر دے۔ ہم ٹھیک 15 دن کے اندر اس قبیلے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وقت گزرتا رہا اور جب 15 دن مکمل ہوئے تو سلیم ابن تراب نے سوچا، جو اصول میں نے بتائے ہیں شاید میرے گاؤں کا کوئی بھی فرد اس پر پورا نہیں اتر سکتا، تو اس لیے شاید مجھے اکیلا ہی اس قبیلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ لیکن جب سلیم نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور پیچھے دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ قبیلے کا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بوڑھا، کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون، کوئی بھی فرد نہیں بچا جو اس قبیلے میں رکنے کے لیے تیار ہو، اور یہ سب کے سب سلیم ابن تراب کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قبیلے والوں کی محبت دیکھ کر سلیم کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ سلیم نہیں جانتا تھا کہ اس نے کہاں جا کر پڑاؤ کرنا ہے، بس اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ جہاں کہیں بھی کوئی مناسب جگہ ملے گی وہاں پر ہم پڑاؤ کر کے وہیں پر بھی چند دن بعد آگے کی طرف سفر شروع کر دیں گے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ تقریباً 1 مہینہ سفر کرنے کے بعد سلیم ابن تراب کو ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں ایک چھوٹی سی وادی تھی۔ اس وادی کے قریب ایک خوبصورت ندی بہہ رہی تھی۔ سلیم ابن تراب نے اپنے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کے ساتھ مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنے خیمے لگانے کا فیصلہ کیا۔ جب خیمے لگ گئے تو قبیلے والے بڑی خوشی کے ساتھ وہاں رہنے لگ گئے۔ چند دن گزر گئے اور وہاں انہوں نے ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم اب آگے ہجرت نہیں کریں گے اور یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا گھر بنا لیں گے۔ سردار نے سارے گاؤں والوں کے ساتھ مشورہ کیا، ہمیں اپنے قبیلے کے گرد ایک باڑ لگانی ہوگی تاکہ کوئی جنگلی جانور یا کوئی وحشی جانور ہمارے خیموں کے اندر گھس نہ آئے، کیونکہ نہ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائے۔ سردار کی ترکیب پر عمل کیا گیا اور گاؤں والوں نے ایسا ہی کیا۔ چند دنوں کی محنت کے بعد سارے گاؤں کے ارد گرد باڑ لگ گئی اور اب وہ گاؤں والے ایک محفوظ جگہ پر ہمیشہ کے لیے پڑاؤ کر چکے تھے۔ اب وہ قبیلہ اپنی بنیاد رکھ چکا تھا۔ اب گاؤں والوں
والوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اپنے قبیلے کو ایک گاؤں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سلیم ابن تراب نے بھی اپنے قبیلے والوں کی یہ بات پر عمل کر لیا۔ گاؤں کے سرداروں نے یہ سوچا کہ اب سارے معاملات کو، ساری ذمہ داری کو ہمارا چھوٹا سردار یعنی سلیم ابن تراب سنبھالے گا۔ کیوں نہ ہم اپنے گاؤں میں ایک جرگہ بلائیں اور اس جرگے میں ایک سردار کا انتخاب کیا جائے۔ سارے گاؤں والوں نے اس بات پر فیصلہ کر لیا اور سلیم ابن تراب کو اپنے گاؤں کا نیا سردار مقرر کر دیا۔ سردار مقرر ہوتے ہی سلیم ابن تراب نے دن رات محنت کی اور اپنے گاؤں کی ترقی کرنے کے لیے کام کرنے لگا۔ سلیم ابن تراب نے اپنے تعلقات اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے چند سالوں کے اندر اندر اس گاؤں کے پاس ایک بڑا سا بازار بنوا لیا، اور اب اس بازار میں بڑے بڑے تاجر آتے، تجارت کرتے، اور اب وہ گاؤں جو کہ ایک سنسان بیابان جگہ پر آباد تھا، وہ بہت ہی بڑی آبادی کا ذریعہ بن چکا تھا۔ لیکن جب اس بازار کے اندر بڑے بڑے تاجر آنے لگے تو سلیم ابن تراب نے اپنے گاؤں والوں سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی تمام شرائط تجارت پر اپنے گاؤں پر لاگو کر دی، جو شرائط وہ پہلے سے اپنے بھائی کے سامنے رکھ چکا تھا۔ انہوں نے ایک بڑا جرگہ بلایا اور سلیم ابن تراب نے تمام گاؤں والوں کو کہا، آج کے بعد ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی آدمی، کوئی بھی بچہ بالغ، کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون، کوئی بھی بوڑھی نماز قضا نہیں کرے گی۔ ہر گاؤں کا فرد 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی آدمی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مرد یا عورت گناہ کرتے ہوئے پکڑی گئی تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اور اگر کسی عورت نے بے پردگی دکھائی یا اپنے گاؤں کے باہر بے پردہ ہو کر چلی گئی تو اس کو اپنے گاؤں میں سے بے دخل کر دیا جائے گا، یا پھر اس کو زندان میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سن کر گاؤں والے تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن سارے لوگ جانتے تھے اگر ہم ان شرط پر عمل کیا تو ہمارا گاؤں ایک دن ایک ریاست میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ یہ سارے اصول ہمارے دین اسلام کے مطابق ہی تھے، اور یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سب کام ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سردار نے یہ شرط رکھی ہے کہ جو میں نے بازار بنایا ہے اس کا نام ہانلی بازار رکھا جائے گا، اور اس بازار کے اندر تجارت کرنے کی کچھ شرائط ہوگی۔ جب تاجروں نے یہ پوچھا کہ حضور آخر اس بازار کے اندر تجارت کرنے کی کون سی شرائط ہوگی، تو سردار نے بتایا جو بھی تاجر اس بازار کے اندر تجارت کرے گا اور وہ کوئی بھی حرام چیز ہمارے بازار میں نہیں بیچ سکتا۔ میری دوسری شرط یہ ہے کوئی بھی تاجر سود پر کام نہیں کرے گا، اور تیسری شرط یہ ہے ہمارے بازار کے اندر کوئی بھی خاتون جو تجارت کرنا چاہتی ہے تو اسے پردے میں ہی رہ کر اپنا کام کرنا ہوگا۔ اگر کوئی بھی تاجر ان تینوں اصولوں کے علاوہ کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کی ساری جائیداد اور اس کا سارا کاروبار ضبط کر لیا جائے گا اور اس کو بازار سے نکال دیا جائے گا۔ اور جب تاجروں نے یہ اصول سنے تو وہ بھی بڑے پریشان ہو گئے، لیکن اب اس نے سردار نے بازار میں تجارت کرنے پر تاجروں کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اس بازار کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے، اور ان سب اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جب اس گاؤں کو چند سال گزرے تو وہ گاؤں اپنے نام کی وجہ سے بڑا مشہور ہو گیا۔ نہ ہی اس گاؤں کے اندر کوئی بے نمازی تھا، اور نہ ہی اس گاؤں کے اندر کوئی جھوٹ بولتا تھا، اور نہ ہی اس گاؤں کے اندر کوئی قاضی تھا، کیونکہ اس گاؤں میں کبھی کسی نے نہ ہی کوئی جھگڑا کیا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کو نے گاؤں میں قتل کیا گیا، نہ کبھی کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی اس گاؤں کی ہر عورت اور ہر خاتون پردہ کرتی تھی، اور سب سے بڑی اور حیران کر دینے والی بات یہ تھی جب بھی کوئی مسافر یا مہمان اس گاؤں کے اندر جو کہ بے نمازی ہو، چاہے وہ عادی ہو یا پھر کسی مجبوری کی وجہ سے بے نماز ہو، نماز قضا کر چکا ہو، وہ پھر گاؤں والے اس سرحد کے قریب آتے ہی اس بے نمازی کو جھانچ لیتے تھے اور اس کو دھکے دے کر نکال دیتے تھے۔ اور اگر کوئی بھی مسافر یا مہمان اس گاؤں کے پاس بھی آتا اور اس گاؤں کے دروازے پر یہ تحریر لکھی ہوتی کہ اگر ان تمام اصولوں پر فالو کرتے ہوئے ہو تو تب اس گاؤں کے اندر داخل ہو سکتے ہو، اور اگر اکثر مہمان ایسے ہوتے تھے جو گاؤں کی تمام اصولوں کو دیکھ کر واپس پیچھے لوٹ جاتے تھے، لیکن
جب سے اس سردار نے اس گاؤں پر اصول لاگو کیے تب سے وہ گاؤں دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ اس گاؤں کے اندر امن ہی امن تھا، لوگوں اپنے کاموں میں مصروف ہوتے اور گاؤں والے بڑے ہی امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے، اور اسی وجہ سے وہ گاؤں پورے مصر کے اندر وہ گاؤں مشہور ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو لگی کہ مصر کے اندر ایک ایسا گاؤں بھی آباد ہے جس کا گاؤں کا نام خمس مرات ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، کیونکہ اس نام سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جانچ لیا کہ وہ 5 وقتی سے نام سے وہ گاؤں مشہور ہے۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کے بارے میں پوچھا تو بتانے والے نے بتایا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ حضور اس گاؤں کے اندر کوئی بھی بے نمازی نہیں، کوئی بھی بے پردہ خاتون نہیں، اور کوئی بھی جھوٹ بولتا کوئی قاضی نہیں، اور کوئی بے نمازی نہیں اس گاؤں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گیا۔ اور جب اس سارے معاملات کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، آخر وہ اس گاؤں والے ایسا کیا کرتے ہیں؟ اگر ان کے علاقے اور گاؤں کے اندر کوئی بے نمازی داخل ہو تو ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ سلطان نے ساری حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنے ایک ملازم کو اپنے پاس بلایا جو کہ اکثر اوقات کام کی وجہ سے اپنی نمازیں قضا کر دیتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتا تھا کہ وہ آدمی 5 وقت کا نمازی نہیں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو کہا کہ تم اپنا ایک گھوڑا تیار کرو اور فلاں فلاں گاؤں کی طرف سفر شروع کر دو، اور اس نے کہا حضور وہاں جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم بے نمازی ہو، اور اس گاؤں کے بارے میں مشہور ہے کہ اس گاؤں کے اندر بے نمازی کو داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر وہ ملازم پریشان ہو گیا اور کہا حضور اگر میں اس گاؤں کے اندر داخل ہو گیا اور اس گاؤں کے لوگ مجھے بے نمازی سمجھ کر کہیں قتل نہ کر دیں، حضور میں نے اس گاؤں کے بارے میں سن کر رکھا ہے، وہ گاؤں والے اپنے گاؤں کے اندر کسی بے نمازی کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور ان کے بارے میں عجیب بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی بے نمازی ان کی سرحد یعنی گاؤں کی سرحد کے اندر پاؤں رکھتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی حیران ہو گئے، لیکن پھر وہ ملازم سلطان کا حکم نہیں ٹال سکتا تھا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بھی تم ان کے بارے میں بات جانتے ہو، اور اگر ان گاؤں کے اندر کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور کبھی کوئی فساد، کبھی کسی کا قتل نہیں ہوا، اور یہ بات تم ذہن میں رکھو کہ وہ گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہی تمہیں وہاں سے نکال دیں گے، لیکن تمہیں ایک خراش بھی نہیں پہنچائیں گے۔ یہ سن کر پھر اس ملازم کو حوصلہ ملا اور اپنا گھوڑا تیار کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، چند دنوں کے بعد وہ ملازم جیسے ہی جب اس گاؤں کے قریب پہنچا تو ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، اور اس ملازم نے سلطان کے مطابق نماز ظہر ادا کی اور اس گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ وہ جیسے ہی اس گاؤں کے سرحد کو پار کرنے لگا تو اچانک سے گاؤں کے دیہاتی اس گاؤں کی طرف اس آدمی کی طرف دوڑتے ہوئے آگے آ گئے۔ وہ بڑا حیران تھا کہ آخر ان کو پتہ کیسے چل گیا گاؤں کی سرحد میں ایک آدمی داخل ہو رہا ہے اور وہ بے نمازی ہے۔ وہ بڑا ڈر گیا، لیکن اتنے میں وہ گاؤں والے اس کے پاس آئے اور کہا ہمیں پتہ چل گیا کہ تم بے نمازی ہو اور بے نمازیوں کو ہمارے گاؤں میں آنے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ، تم ہمارے گاؤں میں نہیں آ سکتے، یہ ہمارے گاؤں کا اصول ہے اور یہ اصول ہمارے گاؤں کے سردار نے بنایا ہے اور اس اصول کو ہم کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ بوڑھا بزرگ اس کی منتیں کرتا رہا کہ میں ایک مسافر ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں آنے دے سکتے۔ وہ بڑا حیران ہوا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق دوبارہ وہ واپس لوٹ آیا۔ واپس لوٹنے کے بعد اس نے دیکھا جیسے ہی وہ بڑا بزرگ جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ملازم تھا سلطان کے پاس پہنچا تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل رداعت سنائی۔ تو سلطان کو بتایا کہ حضور پتہ نہیں ان کو آخر
कैसे پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے گاؤں میں آنے والا شخص بے نمازی ہے یا پھر نمازی؟ حضور وہ لوگ ہماری سوچ اور سمجھ سے باہر ہیں، جس طرح ہم نے ان کے بارے میں سنا تھا وہ اسی طرح سے ہی ہیں۔ حضور اس گاؤں کے بازار میں آپ کو کوئی بھی ایسا تاجر نہیں ملے گا جو حرام چیز بیچ رہا ہو، جس میں شراب یا کوئی بھی ایسی چیز، اور کوئی بھی دوسری بات یہ ہے کہ حضور اس بازار کے اندر کوئی بھی تاجر سود پر کام نہیں کرتا۔ حضور حتیٰ ہم کسی بھی بازار میں چلے جائیں وہاں آدھے سے زیادہ تاجر سود پر کام کرتے ہیں، لیکن ان گاؤں والوں کے بازار میں کوئی بھی تاجر ایسا نہیں ہے جو سود پر کام کرتا ہو۔ حضور ان گاؤں کی سب سے بڑی اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس گاؤں کے اندر کوئی بھی عورت بے پردہ نہیں ہے، اور اس گاؤں کا ہر مرد عورت 5 وقت کا نمازی ہے۔ اس لیے ان گاؤں کا نام بھی خمس مرات یعنی کہ 5 وقتی رکھا گیا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے۔ آخر مصر کے اندر اس طرح کا گاؤں آباد ہو سکتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، اور یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک بے نمازی کو دیکھ کر ان کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے، آخر وہ ایک بے نمازی کی کیسے پہچان کر لیتے ہیں۔ دور سے ہی وہ اس کو اپنے گاؤں میں آنے سے روک دیتے تھے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترکیب سوچی، اور حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سفید داڑھی منگوائی جو کہ اپنے چہرے پر لگا لی، سر پر سفید پگڑی، ہاتھ میں ایک عصا لیا، اور امام صاحب کا بھیس بدل کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 5 سے 6 خاص سپاہی، آپ کے قریبی ساتھی علی بن سفیان، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے منصوبے کے مطابق انہوں نے اس گاؤں سے پیچھے تھوڑے سے فاصلے پر خیمے لگا کر وہاں قیام کرنا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے منصوبے کی تکمیل تک پہنچانا تھا۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں کے قریب پہنچے تو سپاہیوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم یہاں ایک خیمہ نصب کرو اور میں ان گاؤں والوں کے بارے میں جا کر راز معلوم کرتا ہوں، آخر ان سب کو یہ کچھ کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سپاہیوں نے خیمے نصب کرنا شروع کر دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک قریب ساتھی نے کھانا تیار کرنے لگا، جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس گاؤں کے قریب پہنچے تو اس گاؤں کی خوبصورتی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حیران کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بذات خود ایک کتاب میں لکھتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت اور اتنا پرسکون، اتنا امن والا گاؤں کبھی نہیں دیکھا۔ میں اس گاؤں کے جیسے جیسے قریب جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، میرے دل کو سکون مل رہا تھا، میرے دماغ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا یہ گاؤں سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ اور اس گاؤں کے بارے میں جو سن رکھا تھا وہ بالکل حیران کن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی اس جگہ پر پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رک گئے کہ وہ کہیں گاؤں والے مجھے روک نہ لیں، لیکن چونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنگی محاذ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یقین تھا کہ اگر وہ گاؤں والے حقیقت میں نمازی اور بے نمازی میں بغیر جانچے فرق محسوس کر لیتے ہیں تو مجھے کبھی نہیں روکیں گے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس نے گاؤں کے اندر داخل ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے نہیں روکا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عصا کے سہارے چلتے چلتے اس گاؤں کے درمیان میں پہنچے تو ایک بوڑھے بزرگ نے چھوٹے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ بوڑھا بزرگ جس کی عمر تقریباً 70 سال کے قریب تھی، یعنی کہ 70 سال ہے، اور وہ بچے کے ساتھ
खेल रहा है और छोटे बच्चों के साथ खेल रहा है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने बूढ़े से पूछा, बाबा जी आप इन छोटे बच्चों के साथ इतनी उम्र में क्यों खेल रहे हैं? तो इस बूढ़े ने कहा, मेरे नबी की हदीस का मफहूम के मुताबिक बच्चों से प्यार करो, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे मिट्टी के घर बनाकर भी इसको ख़त्म कर देते हैं। और इनकी ये अदा मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि ये इस बात को ज़ाहिर करती है कि ये दुनिया फ़ानी है, और इनको देखकर मुझे हर रोज़ा ये याद आता है कि ये दुनिया आर्ज़ी है और हम अपने रब की तरफ जाना है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुतासिर हुए और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बाबा से पूछा, ए बाबा जी, हुजूर आपके गांव के बारे में मैंने ये सुना है कि आपके गांव में कोई बेनमाजी नहीं, कोई झूठ नहीं बोलता, कोई काजी नहीं जो लोगों के मुकद्दमात सुने, क्योंकि कभी काजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन ये सब हैरानी की बात यह है कि अगर आपके गांव में बेनमाजी दाखिल हो जाए तो आप इसको फ़ौरन पहचान लेते हैं और बाहर निकाल देते हैं। हुजूर आपको कैसे पता चल जाता है कि वो फ़लाँ मुसाफिर बेनमाजी है या नमाज का पाबंद है? ये सुनकर वो बूढ़ा बुज़ुर्ग मुस्कुराने लगा और कहा, बेटा मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि तेरे चेहरे पर बेशक नकली दाढ़ी है, लेकिन तेरे चेहरे पर देख कर ही पता चल गया है कि तुम कोई इमाम साहब या कोई बूढ़े बुज़ुर्ग नहीं। मुझे पता है कि तुम हमारा इम्तिहान लेने के लिए आए हो, और मैं ये भी बता सकता हूँ कि तेरी शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए। आखिर बूढ़े बुज़ुर्ग को कैसे पता चला कि इस बाबे ने कहा कि बेटा ये तो नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन ये बता सकता हूँ कि तेरे चेहरा बता रहा है कि तुम कोई आम शख्सियत नहीं हो। फिर सुल्तान ने पूछा, बाबा आपको कैसे पता चलता है कि फ़लाँ मुसाफिर नमाजी है और फ़लाँ मुसाफिर बेनमाजी है? तो बूढ़े बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा जो इंसान 5 वक़्त का नमाज पढ़ता है इसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी होती है और एक अजीब सा नूर होता है, और वह नूर कोई भी इबादत करने से नहीं आता, जो नमाज के पढ़ने से आता है। हुजूर जो बेटा आदमी 5 वक़्त का नमाजी होता है इसके जिस्म से एक अजीब सी खुशबू आती है, और इस खुशबू को सिर्फ 5 वक़्त का नमाजी ही सूंघकर बता सकता है, और हमें पता चल जाता है कि फ़लाँ शख्स नमाजी है और फ़लाँ शख्स बेनमाजी है। इसलिए आज तक हमारे गांव के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो बेनमाजी हो। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए, और फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन गाँव वालों को बताया कि मैं वक्त का सुल्तान यानी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ। और जब उन्होंने सुना कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हमारे गांव में आया है तो उन्होंने बहुत ही बड़े जश्न का इंतज़ाम किया, और फिर वो गांव वाले अपनी तार बसर की सल्तनत का सबसे मशहूर गांव बन गया। दोस्तों इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।